تبلیغی ویژن بیانات، حق کی صدا، علم کا نور۔ اگر آپ تبلیغی اکابرین کے بامقصد، روح پرور، ایمان افروز بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اہل شورا میں استخلاص ہو قوم و دعوت کے کام کے لیے یکسو، ایک تو ان کے اپنے ذاتی مشغلے ہیں، ایک الگ چیز ہے، لیکن اور کسی تحریک میں، کسی چیز میں ان کا وہ دخیل نہ، وہ دعوت کے کام کے لیے یکسو۔ تیسری بات، کام کو سامنے رکھ کر رائے دیں۔ چوتھی بات، اہل شورا قربانی میں آگے ہوں، دعوت کے تقاضوں کو اپنے ذاتی تقاضوں پر مقدم رکھیں، دعوت کے تقاضوں کو اپنے ذاتی تقاضوں پر مقدم رکھیں۔ سالانہ خروج، مقام کی محنت، اجتماعی اور انفرادی اعمال کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ پانچویں بات، معاملات، لین دین، اخلاق، معاشرت اور گھریلو زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ اب اہل شورا کی ذمہ داریاں، خود بھی اور سارے مجمع کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے جان و مال قربان کرنے پر تیار ہوں، اور مجمع کو بھی تیار کریں۔ دوسری بات، کام کے نہج کی حفاظت، یہ شورا کی ذمہ داری ہے کہ کام کے نہج کی وہ حفاظت کریں۔ مشورے سے جو چیزیں طے ہو جاتی ہیں ان کی تنفیذ اور ان کو اجرا کرانا۔ ہر سطح والے اگلی سطح والوں سے مربوط رہیں اور اپنے امور کو ان کے سامنے پیش کریں۔ اس کام میں اصل قربانی ہے، بقدر ضرورت ترغیب کے لیے بیان بھی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ بیان ان حضرات سے کرایا جائے جو محنت کے میدان میں ہوں، دعوت کے کام کے تقاضے ان پر کھلے ہوئے ہوں، اور جو اس کام کے مخصوص نہج کی پابندی کرتے ہوئے بیان کر سکیں۔ بیان ان حضرات سے کرایا جائے جو محنت کے میدان میں ہوں، دعوت کے کام کے تقاضے ان پر کھلے ہوئے ہوں، اور جو اس کام کے مخصوص نہج کی پابندی کرتے ہوئے بیان کر سکیں۔ جس میں بیان کی طلب ہو اور تقاضا ہو، اس کے بیان میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کام کے مراکز میں دعوت والے کام کے مخصوص اور متعین اعمال ہی ہونے چاہیے۔ اس کام کے مراکز کے ممبر کو اکرام کی جگہ نہ بنایا جائے۔ مشورہ کام کے نہج کے مطابق آپس میں رائے ملانے کا نام ہے۔ مشورہ کام کے نہج کے مطابق آپس میں رائے ملانے کا نام ہے۔ حتی الامکان باہمی رائے ملانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت جی اکثر فرمایا کرتے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب، کہ رائے ملاؤ، رائےوں کو جمع کرو۔ دو باتیں فرماتے تھے، کبھی فرماتے تھے رائے ملایا کرو، کبھی فرماتے تھے رائےوں کو جمع کیا کرو کہ سب ایک رائے پر آ جائیں۔ تو مشورہ کام کے نہج کے مطابق آپس میں رائے ملانے کا نام ہے۔ حتی الامکان باہمی رائے ملانے کی کوشش کی جائے، بصورت دیگر باقی رفقا کی رضامندی سے کثرت رائے پر عمل کیا جائے، جو اکثر کی رائے ہو۔ کسی اہم معاملے میں اختلاف رائے باقی رہنے کی صورت میں مختلف آراء کو لکھ کر حضرات کے مشورے کی طرف رجوع کیا جائے۔ اکٹھے مل کر خط لکھیں اور جو جواب آئے وہ بھی سب کے سامنے پڑھا جائے۔ کسی معاملے میں آپس میں اتفاق نہ ہو سکے، اختلاف ہو، تو مختلف آراء کو لکھ کر حضرات سے مشورے کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو خط لکھا جائے وہ سب کو سنا کے روانہ کیا جائے، اور جو جواب آئے وہ بھی سب کے سامنے پڑھا جائے۔ مشورے کو
ترغیب کے انداز سے چلایا جائے، حکم کے طور پر نہ چلایا جائے۔ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ملک میں ملکی یا علاقائی شورا، مرکز یا شب گزاری حضرات کے مشورے کے بغیر قائم نہ کی جائے۔ خود آپس میں مشورہ کر کے ملکی شورا یا علاقائی شورا بنانا یا اس پہ کوئی اضافہ کرنا یا شب گزاری، یہ امور حضرات کے مشورے کے بغیر نہ کیے جائیں۔ کسی جگہ شورا میں اگر کسی کی معذوری یا انتقال کی وجہ سے کمی ہو گئی ہو تو اس کمی کو بھی حضرات کے مشورے سے پورا کرنے کی ترتیب بنائی جائے۔ شورا کے احباب میں سے کسی فرد کو کسی بھی وجہ سے حضرات کے مشورے کے بغیر اپنے طور پر شورا سے الگ نہ کیا جائے، نہ کسی کا اضافہ کیا جائے۔ تفقد پوری شورا مل کر کرے۔ کسی جگہ پر تعمیر، توسیع یا زمین کا خریدنا یا قبول کرنا کسی نے پیش کی ہے تو یہ سب شورا کے مشورے کے بغیر نہ ہو، حضرات کی شورا کے بغیر، یا آپس کی ملکی شورا سے یہ کام نہ کیے جائیں۔ تعمیر ہو یا توسیع ہو یا کسی زمین کا خریدنا یا کسی کی پیش کی ہوئی زمین کا قبول کرنا، یہ سب حضرات کے مشورے سے ہو، آپس میں مشورہ کر کے اس کو طے نہ کریں۔ اہل شورا کا آپس میں تعلق اور برتاؤ، آپس میں الفت و محبت ہو، ساتھیوں کی خوبیوں پر نظر ہو، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنے کا اہتمام ہو اور عمومیت کے ساتھ رہیں۔ اپنی کوئی امتیازی حیثیت قائم نہ کی جائے۔ تبلیغ کو ذاتی مفاد کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ شورا تمام ساتھیوں کے ساتھ ایک بدن کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کا ایک جز بدن نہیں بن سکتا، اسی طرح شورا کو ایک فرد شورا نہیں ہوتا، سب مل کے شورا ہوتے ہیں۔ شورا کے تمام احباب مل کر کسی نتیجے پر پہنچے۔ کوئی بھی فرد اپنی طرف سے بات سن کر فیصلہ نہ کر دے، اس کو شورا میں لائے اور پوری شورا مذاکرہ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے۔ مجمع کے ساتھ تعلق اور برتاؤ، سب کے ساتھ گھل مل کر رہیں، امتیازی حیثیت قائم نہ کریں، عمومیت میں حفاظت ہے۔ مالداروں سے استغنا ہو، لوگوں کے مال و وجاہت اور ان کی سواریوں سے فائدہ اٹھانے کا ذہن نہ ہو۔ مرکز اور تبلیغ کی نسبت سے مالداروں اور عہدے والوں سے تعلق کو اپنے مفاد یا اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ تاثر نہ ملے ساتھیوں کو کہ مجھ سے بے رخی برتی جا رہی ہے۔ تواضع اور نرمی اختیار کی جائے، ترغیب کے ذریعے کام پر ڈالا جائے، حکم کا انداز نہ ہو۔ محض تبلیغ کی بنیاد پر آپس میں رشتے یا کاروباری معاملات نہ کیے جائیں۔ اس کا جو اصول ہے اس کے مطابق وہ ہو، صرف اس وجہ سے آپس کا رشتہ یا آپس میں کاروبار کہ یہ تبلیغ ہیں ہمارے ساتھی، تو اس بنیاد پر نہ ہو، یہ جو اس کے اصول ہیں اس کے مطابق ہو۔ یہ چند باتیں گزشتہ بھی پڑھ کے سنائی گئی تھیں، چونکہ ماشاءاللہ سارا ہی ذمہ داروں کا مجمع ہے، ملکوں کی شورا ہیں اور ملکوں کے ذمہ دار حضرات ہیں، تو ہم سب کو ہی اس پر چلنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔